اور چھوٹے تھے میرے بچے جس وقت ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے جیسے تیسے گھروں میں جھاڑو پوچھا کیا تو مجھے بڑا رونا آیا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ واقعی کبھی ہم نے کہ اپنے گھر میں ماسی رکھی ہوئی تھی, آج ہم دوسروں کے گھروں میں کپڑے دھو رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں اس وقت بیٹھی ہیں پروین, اور پروین جو ہے وہ کیوں دل برداشتہ ہوئی ہوئی ہیں, ڈی موٹیویٹ ہوئی ہوئی ہیں, وہ یہ خود ہی شیئر کریں گے آپ لوگوں سے. جی پروین. میرا نام پروین ہے اور میری شادی, پروین تھوڑا سا زور سے بولنے کہ ہم آپ کی بات سن سکیں. میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکی زیادہ. اچھا. اور میری جو ہسبینڈ تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے, ہماری بہت اچھی لائف اسٹائل بہت اچھا چل رہا تھا, بہت اچھی گزر بسر ہو رہی تھی, اور وہ اچھی پرائیویٹ جاب کمپنی میں جاب کرتے تھے, اور ہمارے 3 بچے تھے جس میں کیا کہتے ہیں میرے بچے سب پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے. پھر ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے. ہمارے شوہر نے بہت اچھے علاقے میں ایک کرائے کا مکان لیا تھا, ہم وہاں رہتے تھے. میں نے بہت دفعہ اپنے شوہر کو بولا کہ بھائی اپنا مکان کر لیں, اپنا گھر کر لیں, لیکن وہ بات کو انسنی کر دیا کرتے تھے. تو اس طرح چلتی رہی زندگی جیسے. لیکن پھر اچانک ہی میرے شوہر کا ہارٹ اٹیک میں ہارٹ فیل ہو گیا, تو بس وہ پھر چلے گئے اس دنیا سے. پھر میں سمجھیں کہ میں نے اپنے بچوں کو خود ہی پالا پوسا. آپ کچھ کام کرتی تھیں پہلے جب وہ اس حیات ٹائم میں خود کوئی کام نہیں کرتی تھی جب وہ حیات تھے. ماشاءاللہ میرا خود اچھے کہتے رہی ہوں لائف اسٹائل میرا بہت اچھا تھا. میرے گھر میں ماسی ہوا کرتی تھی, میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے, اور مطلب یہ کہ ہر طرح سے ہم لوگوں کو بہت اچھا چل رہا ویل تھا, سیٹلڈ ہے. بہت اچھے ویل سیٹل لوگ تھے ہم. پھر جب میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد ہم نے علاقہ بھی چینج کیا. بالکل ایک کمرے کے کرائے کا مکان مجھے لینا تھا, تو مجھے ایڈوانس کا بندوبست کرنا تھا. میرے پاس ایک سلائی مشین تھی, میں اس پہ سلائی کرتی تھی, بہت مطلب کپڑے سیتی تھی. لیکن مجھے چونکہ ایڈوانس اور بجلی کا بل بھرنا تھا, بل بہت زیادہ آ رہے تھے, مجبوری تھی, میرے پاس اتنا نہیں تھا کہ میں بچوں کو مطلب کہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکوں. تو میں نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کرا دیا, اور ایک کمرے کے مکان کو کرائے پہ لے کے وہاں شفٹ ہو گئی. ایڈوانس دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, پھر بھی میں نے جیسے تیسے اپنا جو بھی سامان چھوٹا موٹا گھر میں میرے اپنے پہلے کے تھا, میں نے وہ سب بیچ باچ کے میں نے ایڈوانس دے کے اپنا شفٹنگ کر لی. پھر سلائی کرتی رہی, مجھے سلائی آتی تھی. سلائی سے میں اپنے گھر کا راشن پانی بھی چلاتی تھی, بچوں کو اسکول کا بھی دیکھنا ہوتا تھا. یہ سب کچھ میں نے اپنے سلائی سے کرتی تھی. اب سلائی چونکہ اتنی زیادہ ایک دم سے نہیں آتی تھی, نہیں اتنا میں نہیں کر پاتی تھی. پھر ایک دم بجلی کا بل اتنا زیادہ بجلی کا بل آیا کہ میں پریشان ہو گئی کہ میں کہاں سے پے کروں گی یہ اتنا بل. تو مجھے مجبوراً اپنی سلائی مشین بھی بیچنی پڑی. میں نے سلائی مشین بیچ کے بجلی کا بل ادا کیا. اس کے بعد میں کیا کرتی, مجھے اپنے بچوں کو پالنا ہے, بچوں کو جیسے تیسے لے کے چلنا ہے, میں کروں تو کیا کروں, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں رو پڑی, نڈھال ہو گئی. پھر میری پڑوسن جو میری بہت اچھی دوست ہے, اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ گھروں میں جھاڑو پوچھا ماسی کا کام کر لو, برتن دھو لو, کپڑے دھو لو, کچھ کر لو, تاکہ جس طرح بھی تمہاری محنت کرو گزر بسر کرانی ہے بچوں کو ساتھ ہے. پھر مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا. میں بہت روئی سوچ کے کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا میرے شوہر کے ساتھ کہ میرے خود کے گھر میں ماسی ہوا کرتی تھی, سارے کام ماسی سے میں کرواتی تھی. آج مجھ پہ ایسا وقت پڑا ہے کہ میں خود گھروں میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہوں, برتن دھو رہی ہوں, کپڑے دھو رہی ہوں, صرف کیا کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کا منہ دیکھ کے. ورنہ اگر بچے نہ ہوتے تو میں تو اپنے آپ کو ختم ہی کر چکی ہوتی. بچے کہتے ہیں پاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں, تو بس میں بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گئی, اور اپنے بچوں کو مجھے اچھا پڑھانا لکھانا تھا, اور چھوٹے تھے میرے بچے جس وقت ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے جیسے تیسے گھروں میں جھاڑو پوچھا کیا تو مجھے بڑا رونا آیا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ واقعی کبھی ہم نے کہ اپنے گھر میں ماسی رکھی ہوئی تھی, آج ہم دوسروں کے گھروں میں کپڑے دھو رہے ہیں. تو سب کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا, اچھے وقت سے برے وقت میں آئے. تو میں نے بہت اپنے آپ کو سنبھالا, بہت سنبھالنے کی بہت کوشش کری, میں ٹوٹ سی گئی. ابھی آپ کے بچے کتنی رہ گئی ان کی ایجوکیشن؟ ابھی میرا بیٹا جو ہے ایک 5 کلاس میں ہے, اور ایک جو ہے ابھی اس نے میٹرک کا پیپر دے رہے ہیں, اور بڑے والے جو ہیں وہ BCom میں ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. جب وہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے اور جابس پہ لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو فیوچر بہتر ہو جائے گا. اور
کہتے ہیں نا کہ اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہے. برے اور دن بھی نہیں رہے. بچے پیر کی بیڑی نہیں ہوتے, یہ حوصلہ ہوتے ہیں, یہ موٹیویشن ہوتے ہیں, یہ ہمارا زندہ رہنے کا سہارا ہوتے ہیں, یہ ہمارا مقصد ہوتے ہیں. آپ کی زندگی بامقصد ہے, آپ کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. بامقصد لوگ جو فوکسڈ ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ اصل میں آپ جو جس مشکل سے گزر رہی ہیں شیلٹر ہوم میں, آپ کو پتہ ہے ساری عمری شیلٹر ہوم میں اسی طرح گر کر ٹوٹ کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو میں ہمیشہ انہیں یہی سمجھا رہی ہوتی ہوں, دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم تو زکوٰۃ دینے والے تھے بھابھی, آج زکوٰۃ پہ ہم پل رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے, زکوٰۃ دینا یا لینا ایک سسٹم ہے. اور ان کی جو بھی اس وقت کیفیت ہے اس میں کہتی ہوں رشتہ داروں کا یہاں پہ رول ہے. یہاں جیسے آپ نے اپنی دوست کا کہا جنہوں نے مشورہ دیا, یہاں دوستوں کا رشتہ داروں کا رول ہے. جس کو دیکھو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کس کی مدد کریں, بیٹھے ہوتے ہیں لوگ آپ کے سامنے, آپ کے محلے میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ انہیں, اور یہ جو سڑک پر بیٹھ کے جو مانگتے ہیں ان کو نہیں دیجیے, بلکہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے. اور انہیں, اور اس میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اللہ کرے آج بھی کوئی اس پروگرام کو دیکھے اور آپ کے ساتھ جڑ جائے, کہ وہ کیا کرتے ہیں ایک خاص مدت تک وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بچے کی فیس ہے, بس یہ اتنے ٹائم تک ہم دیں گے, اس کے بعد پھر آپ انڈیپینڈنٹ, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا دیا جلایا, اب آپ آگے دیا جلائیں گے. اور بھابھی بہت سارے لوگ مہینہ بھی باندھ دیتے ہیں کہ آپ کو مانگنا نہ پڑے, آپ بتا دیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ڈائریکٹ فیسز دیتے ہیں جی, وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے, اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ایون میرا ادارہ بھی پیسے دینے کو پسند نہیں کرتا. آپ کے پاس راشن ہے تو راشن چلا جائے گا, آپ کے بچوں کی فیسز ہے تو وہ ہو جائے گا, عید بقرعید جو بھی گوشت چاہیے وہ بقرعید میں بھی گوشت جائے گا انشاءاللہ, کپڑے جائیں گے جب عید آتی ہے. یعنی ہم اس کو, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ پیسہ جو ہے نا, پیسہ مس یوز بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی کی اس سہولت پیدا کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اب بھی اگر بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن گھر میں اگر کوئی کھانے کی خواہش ہے, بھائی کھانے میں دال چٹنی کھا لو, فرق نہیں پڑتا, بچے کی فیس کو ادھر خرچ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت آپ اپنے اوپر صبر کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن آپ پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں. جو تکلیف نہیں ہوتا اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جو نیوٹرل بندہ ہوتا ہے نا, جو اس پکچر سے اوپر ہو کے پکچر کو دیکھتا ہے, وہ اگر آپ کا ہمدرد ہے آپ کے لیے اچھے فیصلے کرے گا. وہ اسٹریٹ اوے پیسے دے گا, آج دال چٹنی, کل جب وہ نوکری پہ لگے گا تو وہی آپ کے لیے مرغی بھی لائے گا, وہی آپ کے لیے گوشت بھی لے کر آئے گا. تو چیزیں اس طرح چلتی ہیں. اب آپ, میں چاہوں گی کہ آپ ایسی خواتین, کیونکہ خالی یہ ایک نہیں ہے, ایسی بہت ساری ہوں گی جو اسکرین کے اس پار ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں گی. سو آپ اس وقت کے لیے, جس وقت سے یہ گزر رہی ہیں اور دل ہار گئی ہیں, کیونکہ جب بندے کا دل ہار جاتا ہے نا, وہ اس سے کچھ کام ہی نہیں ہوتا, وہ کچھ بھی کہیں بھی ایکسیل ہی نہیں کر سکتا. اب وہ بندہ جو کہتا ہے, جو ہر حال میں خوش ہے, یہ ایک نعمت ہے اس کے پاس, وہ کہتا ہے میں جو کام کروں نا اس میں ایکسیلنٹ ہوں. میں ابھی ان کی بات سن رہی تھی اور آپ لوگوں کی بات سن رہی تھی, تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم ان کی جگہ پہ نا آ کے کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے وہ تکلیف جو وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. پہلے تو ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں کا نا وہ پین نہیں سمجھ سکتے جو وہ گزر رہے ہوتے ہیں, اور جس کیفیت میں وہ ہوتے ہیں, ہمارے لیے دور سے اس چیز کو دیکھ کے اس پہ مشورہ دینا آسان ہوتا ہے, بالکل اس چیز میں رہ کے وہ ٹرانزیشن دیکھنا نہیں ہوتا. یہاں نا مجھے پرابلم ان کی زندگی نظر نہیں آتی, ہم نظر آتے ہیں. میں ایسے کیوں بول رہی ہوں, ایز اے تھراپسٹ بھی مجھے لگتا ہے سوسائٹی از اے پرابلم نا. سوسائٹی پرابلم کیوں ہے, ہم مدد کرنے والے پرابلم کیوں ہیں, کیونکہ ہم نے ہی تو حقارت بنا دی ہے نا کچھ چیزوں کو, کہ او کام کرنا اچھا نہیں ہوتا. ہم اپنی ماسیوں کو ماسیاں بولتے ہیں, ہمارے پاس اچھے جملے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے. یہ وہ جابز ہیں جن کی ہمیں ضرورت سب سے زیادہ ہے, پر ہمیں ان کو عزت سے پیش کرنا نہیں آتا. ندا, میں باہر پڑھنے گئی ہوں اور میں نے وہاں پر جو سویپرز کا حال دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کبھی کبھار میں اپنے کپڑے دیکھتی تھی کہ میرے کپڑے ٹھیک ہیں, کیونکہ وہ اتنا اچھا ٹائے شائے, خوش اخلاق, خوش لوگ ہوتے تھے. مجھے لگتا ہے یہاں سوسائٹی کو پلے کرنا ہوتا ہے پارٹ. یہاں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم ان کو کھڑا نہ کریں. کسی کی مدد کرنا صرف اس کو پیسے دینا یا اس کے کام آسان کرنا نہیں ہوتی. کسی کی مدد آن لارجر اسکیل ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظریے بدلیں, ہم آس پاس ان کو یہ بتائیں کہ کام تو واقعی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں, آج مجھے بھی کوئی بولے جا کے کسی کے گھر میں کام کرنا ہے, تو مجھے ان کی جگہ سمجھ آئے گی کہ وہ تکلیف کیسے ہوتی ہے. تو میرا ان سے بھی مشورہ یہی ہوگا, اور میرا آس پاس جو لوگ ہیں جو ان کو سنتے بھی ہیں ان سے بھی مشورہ یہ ہوگا, اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے بات کرنا جو آپ کو سوسائٹی کے اندر انکلوڈیڈ فیل کرائیں. جتنا زیادہ آپ کٹتے جائیں گے, کیونکہ ہم ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم خود شرمندگی سے لوگوں سے دور ہوتے جاتے ہیں. جتنا زیادہ ہم کٹتے جائیں گے, ہم اتنا زیادہ مایوس ہوتے جائیں گے. سو اس وقت آپ کو ہمت یہ پکڑنی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں رہیں. اور جب میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں تو لوگ وہ جو آپ کو, آپ کی ہمت افزائی کر سکیں, آپ کو بتا سکیں کہ یہ وقت ہے جب خدا نے وہ بھی نہیں رکھا
تو یہ بھی نہیں رکھا جائے گا. یہ تو گیون فیکٹ ہے. آپ Time to دیکھیں کبھی جب بھی change. حالات اچھے ہوتے ہیں تو جن لوگوں کے آپ بیچ میں بیٹھتے ہیں اور جب حالات برے ہوتے ہیں تو وہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں. اچھا ہے جو برے لوگ تھے چھٹ گئے نا, جو آپ سے کسی مطلب سے آپ کے پیسے سے ملتے چھٹ گئے, آپ اس میں بھی خوش ہو جائیے کہ اب جو چند لوگ بھی ہیں وہ پیور ہیں, وہ ہیں جو واقعی آپ کو چاہتے ہیں.